فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 363 پر اور پارٹ نمبر 18 پر۔ فصل نمبر 19 کا آغاز کرنا ہے اور آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے القلب۔ 3380 اس کا نمبر شمار ہے اور قلب کا جو حصہ اول ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ موٹی سی ہیڈنگ ہے عربی کی القلب اور اردو میں لکھا ہوا ہے قلب اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دل۔ 16601 پہ دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک بیابان میں کسی پرندے کا پر کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے اوپر نیچے یا آگے پیچھے کرتی رہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث 121 ہے۔ اگلی حدیث مختصر سی ہے بلکہ اس کے بعد والی حدیث بھی مختصر سی ہے۔ 16602 پہ دل آنکھوں کا صحیفہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن الحدیث جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 46 ہے اور بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 328 ہے، جلد 78 ہے، صفحہ 13 ہے۔ 16603 پر دل زبان کا خزانچی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم۔ 16604 پہ دل حکمت کا سرچشمہ اور کان حکمت کو وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم۔ 16605 پہ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی چوڑائی بیکار ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم۔ 16606 پہ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہوتا ہے اور سختی اور نرمی دل میں ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 254 ہے۔ مترجم اس مقام پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر المیزان سے ایک طویل فلسفی گفتگو نقل کی گئی ہے۔ اختصار کی غرض سے ہم یہاں پر اسے ذکر نہیں کر رہے۔ جو حضرات مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 تا صفحہ نمبر 225 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قول مؤلف ملاحظہ و بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 34 اور صفحہ نمبر 37۔ قلب کے معنی کے بارے میں علامہ مجلسی کا بیان نیز ملاحظہ ہو المہجۃ البیضاء جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 4 ہے۔ نفس، روح، عقل اور قلب کے معنی اور ان اسماء سے کیا مراد ہے۔ 3381 پہ القلب امام الجسد، دل جسم کا امام ہے۔ 16607 پہ حدیث پڑھتے ہیں دل کو جسم سے وہی نسبت ہے جو امام کو عوام سے ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بحار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے اور صفحہ نمبر 53 ہے۔ 16608 پہ جب کسی انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کا جسم بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور جب دل پلید ہوتا ہے تو جسم بھی پلید ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 1222 خصائل صدوق حدیث نمبر 110 ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 50 ہے۔ 16609 پہ حدیث کا ترجمہ انسان کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر یہ صحیح سالم ہو تو باقی جسم بھی صحیح سالم ہوتا ہے، اگر یہ بیمار ہو تو باقی جسم بھی بیمار ہوتا ہے، وہ ہے دل۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصائل صدوق صفحہ نمبر 109۔
1610 पे हदीस का तर्जुमा। यकीनन इंसान के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है कि जब तक वो सही रहता है तो बाकी जिस्म भी सही रहता है, और अगर ये बीमार हो जाए तो बाकी जिस्म भी तंदुरुस्त नहीं रहता, वो उसका दिल है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस 1223। 1611 पे हदीस का तर्जुमा। दिल बादशाह है और इसका एक लश्कर है। जब बादशाह सही और सालिम हो तो बाकी लश्कर भी सही और सालिम होता है, और अगर बादशाह बिगड़ जाए तो लश्कर में खराबी पैदा होती है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस 205 है और 1206 है। 3382 पे इस सिलसिले का मौजू नंबर 3 है। आजबु माफिल इंसान क़ल्बहु, इंसान का दिल निहायत ताज्जुब अंगेज शय है। 16612 पे हदीस का तर्जुमा पढ़ते हैं। इंसान में सबसे ज्यादा अजीब चीज उसका दिल होता है, जिसमें हिकमत के मवाद पाए जाते हैं। इसमें हिकमत और दानाई के ज़ख़ीरे हैं, नीस इसके बरखिलाफ भी सिफात पाई जाती हैं। अगर इसे उम्मीद की झलक नजर आती है तो तमा इसे जिल्लत में मुब्तला कर देता है। जब तमा उभरती है तो इसे हिर्स तबाह बर्बाद कर देती है। अगर नाउमीदी इस पे छा जाती है तो हसरत और अंदोह इसके लिए जानलेवा बन जाते हैं। अगर गज़ब इस पे तारी हो तो गम और गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। अगर वो खुश होता है तो हिस्से मा तक़द्दुम को भूल जाता है। अगर अचानक इस पे खौफ तारी होता है तो फिक्र और अंदेशा दूसरी किस्म के तस्वुरात से इसे रोक देता है। अगर अमन व अमान का दौर दौरा हो तो फरेब और धोखा इस पर कब्जा कर लेता है। अगर इसे कोई जदीद नेमत मिलती है तो तकब्बुर इसे घेरे में ले लेता है। अगर इस पे कोई मुसीबत पड़ती है तो बेताबी और बेकरारी इसे रुस्वा कर देती है। अगर वो मालो दौलत हासिल कर ले तो दौलत इसे सरकश बना देती है। अगर फक्र फाका में मुब्तला हो तो मुसीबत और इब्तला इसे जकड़ लेते हैं। अगर भूख इस पर गलबा करती है तो नातवानी इसे उठने नहीं देती। अगर शिकम पूरी ज्यादा हो जाए तो ये इसके लिए कर्ब व अज़ियत का बाइस होती है। हर कोताही उसके लिए नुकसान रसा और एतदाल से ज्यादती उसके लिए तबाहकुन होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 70 सफ़ा नंबर 52। कौल मौलिफ यही हदीस क़द्र इख्तिलाफ के साथ नहजुल बलागा की हिकमत 108 नहजुस सादा जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 282, फरोए काफ़ी की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 21, गुरूरुल हिकम और बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 और सफ़ा नंबर 284 में तोफुल अकूल से नकल की गई है। अगला मौजू 3383 पे है और कल्ब के सिलसिले का चौथा मौजू है। अल-क़ुलूबु आनियतुल्लाह सुब्हानहू, दिल खुदावंदे सुबहान का ज़र्फ है। 16613 पे ज़मीन में अल्लाह ताला के कुछ ज़रूफ हैं और याद रखो कि वो दिल है, लिहाजा खुदावंदे सुबहाना व ताला के महबूब तरीन दिल वो हैं जो सबसे ज्यादा नरम, सबसे ज्यादा साफ और सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। दिल नरम होते हैं दोस्तों के लिए, साफ होते हैं गुनाहों से और सख्त होते हैं ज़ाते खुदावंदे जुल जलाल के बारे में। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 1207, 1224, 1225। 16614 पे तर्जुमा। ज़मीन में खुदावंदे आलम के कुछ ज़रूफ हैं जिनमें से खुदा के नज़दीक महबूब वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा साफ, सबसे ज़्यादा नरम और सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं। वो हैं दिल। और इसमें हाशिए में इस दिल के बारे में लिखा गया है कि किताब अल-महजतुल बैज़ा में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि खुदा कहाँ है, आसमानों में या ज़मीन पर? आपने फरमाया अल्लाह मोमिन बंदों के दिल में है। एक और रिवायत में है कि खुदावंद आलम फरमाता है कि मैं ना तो अपनी ज़मीन की वुसअतों में समा सकता हूँ और ना ही आसमानों की वुसअतों में, बल्कि अगर मुझे जगह देना है तो मेरे मोमिन बंदे का नर्म, मुतमईन और बावकार दिल। अल-महजतुल बैज़ा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 26। अब हम वापस अपने मौजू अपने हदीस की तरफ आते हैं जिसमें है कि वो हैं दिल।
ان میں سب سے زیادہ نرم اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سخت وہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو حق کی راہ میں خدا کے لیے کام کرتے ہیں اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، سب سے زیادہ صاف وہ ہیں جو گناہوں سے صاف ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60 اور صفحہ نمبر 56 3384 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 5 القصد الی اللہ تعالی بالقلوب، دل ہی سے اللہ تعالیٰ کا قصد کیا جاتا ہے۔ 16615 پہ دلوں کے ذریعے اللہ کی ذات کا قصد زیادہ مناسب ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے اعضاء کو تھکا کر اللہ تک رسائی حاصل کرنے کی نسبت۔ امام علی نقوی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے، جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، لیکن اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ دلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قصد بدن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے زیادہ بہتر ہے، نیز دلوں کی حرکتیں زیادہ مناسب ہوتی ہیں اعمال کی حرکتوں سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مشکوات الانوار صفحہ نمبر 257 16617 پہ حدیث کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ نہ تو صورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال یا تمہارے اقوال کی طرف، بلکہ صرف تمہارے قلوب اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، مکارم الاخلاق ہے، امالی شیخ اور تنبیہ الخواطر 16618 پہ خدا وند عالم اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے دل کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 165 ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، 3385 پہ دل کے سلسلے کا موضوع نمبر 6 ہے، اصناف القلوب۔ 16619 پہ حدیث کا ترجمہ: دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ دل جس میں ایمان ہوتا ہے لیکن قرآن نہیں ہوتا، وہ دل جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور قرآن بھی۔ نمبر 3 وہ دل جس میں قرآن ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ نمبر 4 وہ دل جس میں نہ ایمان ہوتا ہے نہ قرآن۔ پہلی قسم اس کھجور کے پھل کی مانند ہے جس کا ذائقہ تو مزیدار ہوتا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کستوری کی اس تھیلی کی مانند ہے جسے کھولا جائے یا بند رکھا جائے تو پھر بھی خوشبو سے نوازتی ہے۔ جو تیسری قسم ایمان کے پودے کی مانند ہے جس کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن ذائقہ تلخ ہوتا ہے، اور جو چوتھی قسم ہنزل کے پھل کی مانند ہے جس کی بو بھی خراب اور ذائقہ بھی تلخ ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 60 16620 پہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی، ایک وہ جو الٹے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک وہ جن پہ مہر لگی ہوتی ہے، اور ایک وہ جو تر و تازہ اور نورانی ہوتے ہیں۔ جس دل پر مہر لگی ہوتی ہے وہ منافق کا دل ہوتا ہے، جو شاداب و نورانی ہوتا ہے وہ مومن کا دل ہوتا ہے، جو الٹا ہوتا ہے وہ مشرک کا دل ہوتا ہے۔ جو دل ایمان اور نفاق دونوں کا حامل ہوتا ہے وہ طائف کے باشندوں کے دل تھے۔ اگر ان میں سے کسی کی موت نفاق کی حالت میں ہوتی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اگر ایمان کی حالت میں ہوئی تو وہ نجات پا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 51 ہے، کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 422 ہے اور حدیث نمبر 2 ہے۔ 16621 پہ دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک چٹیل زمین کی طرح روشن چراغ کی مانند، ایک وہ جس پر غلاف پڑے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو غلافوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ایک وہ جو الٹا جھکا ہوا ہو اور ایک وہ جو چوڑا ہوتا ہے۔ میں دوبارہ اس حدیث کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ 16621 پہ دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک چٹیل زمین کی طرح، دوسرا روشن چراغ کی مانند، تیسرا ایک وہ جس پر غلاف پڑے ہوتے ہیں اور وہ غلافوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور چوتھا وہ جو الٹا جھکا ہو اور
اور ایک وہ جو الٹا جھکا ہو اور ایک وہ جو چوڑا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث 1226 1622 پر دل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو الٹے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو خیر کی کسی کی بھی بات کو یاد نہیں رکھتے، اور یہ کافروں کے دل ہیں۔ ایک وہ جن میں سیاہ نقطے ہوتے ہیں، جن میں خیر اور شر باہم دست پر گریبان رہتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اور ایک وہ جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں ہمیشہ ایسے چراغ روشن رہتے ہیں جو قیامت تک بجھنے میں نہیں آتے۔ یہ مومنین کے دل ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 51 ہے۔ کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 423 ہے اور حدیث نمبر 3 ہے۔ 16623 پر حدیث کا ترجمہ: مومن کا دل ہر طرح سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس میں چراغ روشن رہتا ہے، جبکہ کافر کا دل سیاہ اور الٹا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے اور صفحہ نمبر 59 ہے۔ 3386 پہ موضوع نمبر 7 ہے، خیر القلوب یعنی بہترین دل۔ 16624 پہ حدیث کا ترجمہ: یہ دل بریکٹ میں اسرار و حکم کے ظروف ہیں، ان میں بہترین دل وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 147 شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 246 بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 11۔ 16625 پر حدیث کا ترجمہ: یہ جان لو کہ خداوند عالم نے صرف ان دلوں کی تعریف کی ہے جو حکمت کی سب سے زیادہ نگہداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نیز کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی بات پر جل لبیک کہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16626 پہ دل اسرار و حکم کے ظروف ہیں، جن میں بہترین دل وہ ہے جو خیر کی زیادہ نگہداشت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16627 پہ بافضیلت دل وہ ہوتا ہے جس کی آبیاری فہم و ذکا سے کی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 3387 پہ اس کا دل کا موضوع نمبر 8 ہے۔ موضوع ہے اعراب القلوب، دلوں کے اعراب۔ 16628 پہ دلوں کے اعراب 4 قسم کے ہیں: رفع، پیش، فتح، زبر، خفض، زیر اور وقف ٹھہراؤ۔ چنانچہ ان کا رفع ذکر الہی میں ہے، فتح ذکر الہی میں ہے، خفض غیر اللہ سے کٹ کے رہنے میں ہے، اور ان کا وقف خدا کی ذات سے غافل ہو جانے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 55 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب نحو اعمال کے اعراب۔ 3388 پہ موضوع نمبر 9 ہے، دل کے سلسلے کا سلامت القلب، دل کی سلامتی۔ اس کا سورہ شورى کی آیت نمبر 87 تا 89 سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ دل کی سلامتی کا آئیں قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن مال و اولاد کچھ نفع نہ پہنچائیں گے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس بے عیب اور ہر طرح کے صحیح اور سالم دل لے کر آئے گا، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پیروکاروں میں سے تھا، جب وہ اپنے پروردگار کے حضور صحیح اور سالم دل یعنی قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا۔ اب آئیں اس سلسلے میں حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16629 پہ حدیث کا ترجمہ: جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قلب سلیم کیا ہے، آپ نے فرمایا ایسا دل جس میں شک و نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، اور ایسا عمل ہے جس میں شہرت طلبی اور ریا نہیں ہوتا۔ مستدرک الوسائل جلد اول صفحہ نمبر 12۔ 16630 پہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ الا من اطاع اللہ بقلب سلیم سورہ شورى کی آیت نمبر 89 کے بارے میں فرمایا، قلب سلیم وہ ہے جو اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو۔ جس دل میں شک،
یا شرک ہوتا ہے وہ خدا کی نظروں سے ساقط ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 59 اور صفحہ نمبر 239 ہے۔ 16631 پہ اسی آیت کے بارے میں فرمایا وہ دل ہوتا ہے جو دنیاوی محبت سے سالم ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58۔ 16632 پر حدیث کا ترجمہ سچی نیت والا شخص ہی قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ ذکر ہونے والے وسوسوں اور اندیشوں سے دل کا بچا رہنا تمام امور میں نیت کو خدا کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کچھ نفع نہ پہنچائیں گے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے پاس بے عیب اور ہر طرح سے صحیح و سالم دل لے کر آئے گا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 88 اور 89۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 58 ہے۔ 16633 پر حدیث سلامتی کی تلاش جیسا کوئی علم نہیں اور دل کی سلامتی جیسی کوئی سلامتی نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 164۔ 16634 پہ قلب سلیم سے ہی سیدھے معنی ظاہر ہوتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16635 پہ حدیث کا ترجمہ جن دلوں کو خواہشات شگافتہ نہ کر سکیں، لالچ داغدار نہ کر سکے اور نعمتیں سنگ دل نہ بنا سکیں، وہ دل اس قابل ہوتے ہیں کہ حکمت کے ظروف قرار پائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 327 ہے۔ 16636 پہ حدیث کا ترجمہ تمہارا دل اس وقت تک سالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مومنین کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 8 ہے۔ 16637 پہ حدیث کا ترجمہ صحیح اور سالم ترین قلب وہ ہے جو شبہات و شکوک سے پاک ہو۔ 16 امام حسن علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 109۔ 16638 پہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہو تو اسے قلب سلیم اور اچھا خلق عطا فرماتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب دل کی بیماری۔ اگلا موضوع ہے 3389 پہ موضوع نمبر 10 طمانینۃ القلب۔ طمانینۃ القلب کا مطلب ہے ایمان قلب۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت نمبر 28 جو لوگ ایمان لائے ان کے دل یاد الہی سے مطمئن ہوتے ہیں، خوب جان لو کہ ذکر الہی سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اگلی سورہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 اور وہی خدا ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان کو اور بڑھا لیں۔ اگلی آیت ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 27 تا 28۔ اے اطمینان پانے والے نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا ایسی حالت میں کہ تو راضی اور خوش اور پسندیدہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جس کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ اے اطمینان پانے والے نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا ایسی حالت میں کہ تو راضی اور خوش اور پسندیدہ ہے۔ آئیں اس سلسلے میں حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16639 پہ دل حق کی تلاش میں تڑپتا رہتا ہے اور جب اسے حق مل جاتا ہے تو وہ مطمئن ہو کر قرار پا لیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یعنی جب خداوند عالم کسی کی ہدایت چاہتا ہے تو اسلام کے لیے اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مشکات الانوار صفحہ نمبر 255 بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 57 نور الثقلین جلد اول صفحہ نمبر 766۔ 16640 پہ حدیث کا ترجمہ دل کو جب تک حق حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے مقام سے گردن تک الٹ پھیر کا شکار رہتا ہے، جب حق اسے حامل ہو جاتا ہے تو وہ قرار پا لیتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا اس طرح، اس کے بعد اس آیت کو تلاوت فرمایا فَمَنْ يَرْدَ اللَّهُ أَنْ يَهْدَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ۔
امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 57 1641 پہ حدیث کا ترجمہ مومن کی روح کے قبض کرنے کے بارے میں فرمایا اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور ان کی ذریت سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کو مثالی صورت میں دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا علیہ السلام، حسن و حسنین علیہ السلام اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام تمہارے دوست ہیں، جس پر دل اپنی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، پھر رب العزت کی طرف سے ایک نگاہ دینے والا اس کی روح کو نگاہ دیتا ہے۔ اے وہ نفس کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تو ولایت کے ساتھ راضی اور ثواب کے ساتھ خوش ہے، اس طرح میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس وقت مومن کے لیے اس بات سے بڑھ کر کوئی اور بات محبوب نہیں ہوتی کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے اور وہ ندا دینے والے سے جا ملے۔ فروع کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب ذکر، دوسرا ہے باب ایمان اور تسکین، نیز باب دین اور حدیث ہے 2184۔ ابھی میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 جاری ہے اور اس پارٹ کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔